بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک نئی کہانی امیر المومنین کی زندگی سے لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہدیہ تعزیت وقت کے امام کی حضور، کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے، وہ تاریخ جب ہمارے امام اس دنیا سے ہم سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب حضرت علی علیہ السلام 3 دن کی بیماری کے بعد شہید ہوئے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے آپ کو 19 ماہ رمضان کو بتایا تھا کہ آج کی صبح امیر المومنین کے سر پر ضرب لگائی گئی، زہر آلود تلوار کے ساتھ چوٹ لگائی گئی۔ اس کے بعد آپ 19-20 کی تاریخ کو بیمار رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے وقت کہ پوری کائنات غم و اندوہ میں تھی، افسوس میں تھی، کیونکہ وہ جا رہا تھا جس نے سب کا خیال کیا، بندوں کا بھی، پوری کائنات کی مخلوقات کا بھی اور اپنے رب کا بھی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آج کے دن کے مصائب کے صدقے میں یہ جو مشکل ایک آزمائش کی صورت میں پوری دنیا پر ہے، پروردگار اس مشکل کشا کے صدقے اس تکلیف کو، اس بیماری کو اس دنیا سے دور فرما، اور جو بھی اس کی اذیت میں مبتلا ہیں ان کو اس کی اذیت سے نجات دلا، ہم سب کو محفوظ رکھ، تمام مومنین مومنات کل انسانیت کو اس کے صدقے میں جو لوگوں کی مشکلوں کو حل کیا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا وہ رخ دیکھیں، وہ سٹوری سنیں جو امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایک نئے طریقے سے سمجھاتی ہے، جس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ لوگوں کی مدد کرنے کی، لوگوں کی ہیلپ کرنے کی۔ وہ لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس بار ہم رمضان المبارک میں ان کی مدد کریں۔ جن کی جابس نہیں ہیں، جو کورونا کی وجہ سے جابس پہ نہیں جا سکتے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضرت علی کی زندگی سے، اپنے پہلے امام کی زندگی سے۔ لیکن مدد کریں تو کیسے کریں؟ یہ بھی ہمیں حضرت علی علیہ السلام نے سمجھایا کہ مدد کیجیے تو خاموشی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کی مدد کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے۔ مقال معصوم ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ اس طرح سے ایک ہاتھ سے دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یعنی نیکی کرے تو صرف اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں کھانا کون دے کر جایا کرتا تھا، ہماری مدد کون کرتا تھا۔ اتنا عرصہ جب آپ خلیفہ رہے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم گھر میں کھانا کون دے گیا، گھر کی چھوٹی چھوٹی مدد کون کر کے گیا، بچوں کو، جو یتیم بچے تھے ان کو پیار کون کر کے گیا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ صرف اللہ کو پتا تھا، اور اس کو پتا تھا جو مددگار تھا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کا جنازہ کرنے کے بعد، ان کی تدفین کرنے کے بعد کوفہ سے واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک فقیر ملا جو بہت کمزور تھا، بھوکا بھی لگ رہا تھا، تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ آپ نے اس کا حال احوال جانا تو اس فقیر نے کہا، میں 1 سال سے اس شہر میں ہوں، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ میرے پاس کچھ سامان ہے، بس ایک شخص تھا، ایک مہربان شخص تھا، ایک مدد کرنے والا شخص تھا جو روز آتا تھا اور میری مدد کر کے چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اسے دیکھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، کیونکہ میں نابینا ہوں،
میں نہیں دیکھ سکتا، بلائنڈ ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے جانا کہ وہ کیسا ہے؟ اس فقیر نے کہا مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ کوئی میرے جیسا ہی لگتا تھا۔ جب بھی وہ میرے قریب آ کر بیٹھتا اور میرے لیے کچھ لے کر آتا یا میری مدد کرتا اور میں اس سے پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ صرف اتنا کہتا میں بھی تمہاری طرح ایک فقیر ہوں، ایک نادار ہوں، ایک مسافر ہوں۔ وہ ایسا شخص تھا جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی تسبیح جاری رہتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے یہ بات پوچھی تو آپ نے ان کو بتایا اے فقیر، اے نابینا شخص، اے مسافر، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ شخص ہمارے بابا تھے، وقت کے امیر المومنین تھے، متقیان کے امیر تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ وہ آج شہید ہو گئے۔ اس شخص کو اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا، وہ اتنا رویا کہ اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بابا کی قبر پر لے جائیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اسے حضرت علی مرتضیٰ کی قبر پر لے کر گئے، اور جب وہ شخص وہاں پہنچا تو اتنا رویا، اس کو اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اس دکھ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اسے وہیں پر دفن کر دیا، اور یوں اس دنیا کو پتہ چلا کہ انسان کے کام کس طرح آ سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے ایک چھوٹی سی کہانی اور بھی سناتی چلوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الواحد۔ وہ کہتا ہے میں خانہ خدا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ، اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی بچی اپنی بہن کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہی ہے، اور اتنے پیارے طریقے سے بیان کر رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں اتنی سرشار ہے، اتنی ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بہت حیران ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو حضرت علی سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ تو عبد الواحد کہتا ہے میں اس بیٹی کے، اس چھوٹی سی بچی کے قریب گیا اور اسے کہنے لگا تمہاری تو عمر اتنی چھوٹی ہے، تم حضرت علی کی شان کو اتنے اچھے طریقے سے کیسے جانتی ہو؟ اس بیٹی نے کہا، اس لڑکی نے کہا مجھے اور تو نہیں معلوم، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ میرے گھر آیا کرتے تھے، میرے بابا شہید ہو چکے تھے، وہ میرے سر پر محبت کا ہاتھ رکھتے، مجھ سے محبت کرتے۔ ایک دفعہ وہ میرے گھر آئے تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور میری آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جب میرے گھر میں آئے، میری والدہ مجھے پکڑ کر ان کے سامنے لے گئیں، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی میرے سر پر ان کا ہاتھ لگا تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہو۔ یہی وہ امیر المومنین ہیں کہ جب حکیموں نے ضربت لگنے کے بعد کہا کہ علی علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت ہے، تو آپ جانتے ہیں کتنے ہی بچے، کتنے ہی یتیم بچے اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کر حضرت علی کے دروازے کے باہر انتظار کرنے لگے کہ کب ہماری باری آئے، ہم اپنے محسن کو اور خود سے پیار کرنے والے کو یہ دودھ پلائیں، شاید ان کے دودھ سے امام کو شفا مل جائے۔ پروردگار عالم آپ سب کی مشکلوں کو آسان کریں، ہمیں خدا کی مخلوق پر احسان کرنے، اس احسان کو بھلا دینے اور اس کا اجر صرف خدا سے طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت علی کے صحیح محبین میں سے شامل کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔